نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین 28واں پارہ قد سمع اللہ۔ اس پارے میں سورہ مجادلہ، سورہ حشر، سورہ ممتحنہ، سورہ صف، سورہ جمعہ، سورۃ المنافقون، سورہ تغابن، سورہ طلاق اور سورہ تحریم شامل ہیں۔ ہم سورہ مجادلہ سے ابتدا کرتے ہیں۔ سورہ مجادلہ جو ہے اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ تو ایک آئلی مسئلے سے ہوتا ہے، لیکن آگے اس میں حزب اللہ اور حزب الشیطان کا تقابل بتایا گیا ہے۔ دوسرے اس سے پہلے جو ہم سورہ حدید پڑھ چکے ہیں اور جس کا سورہ مجادلہ کے ساتھ جوڑا ہے، یہاں پر جیسا ہم نے مسبحات کا ذکر کیا تو ایک سورت تسبیح سے شروع ہوتی ہے اور ایک بغیر تسبیح کے بیچ میں ایک جوڑا ہے جو کہ سورہ صف اور سورہ جمعہ ہے اور وہ دونوں تسبیح سے شروع ہوتی ہیں۔ سورہ مجادلہ یقیناً سن لی ہے اللہ نے بات اس عورت کی جو جھگڑ رہی تھی تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں اور شکوہ کر رہی تھی اللہ سے، اور اللہ سن رہا تھا گفتگو تم دونوں کی۔ بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت ہے زہار کے متعلق، اور زہار ایک ٹرم ہے جس کو ہم اس آیت میں سمجھتے ہیں۔ یہ آیت حضرت خولہ بنت ثعلبہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور ان کا شوہر اوس بن صامت تھے جو غصے کی حالت میں ان سے زہار کر بیٹھے تھے۔ زہار اس کو کہتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کے لیے سے اس طرح کے الفاظ کہہ دے کہ تو میری ماں یا بہن یا بیٹی کی جگہ ہے، جو کہ اس دور میں، جاہلیت کے دور میں، طلاق کی مثل سمجھی جاتی تھی۔ جب حضرت خولہ کے بارے میں ان کے پوچھنے پر جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اب اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہے، جب انہوں نے حضرت اوس بن صامت نے زہار کر دیا غصے کی حالت میں، وہ اس طرح بھی کہتے تھے تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، یا مطلب اس سے ملتے جلتے الفاظ۔ تو ان کے بار بار اصرار کے باوجود جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہی جواب تھا تو حضرت جو خولہ بنت ثعلبہ تھی، انہوں نے اپنی بے کسی کا حال اور اپنے ننھے بچوں کے وسائل اور پرورش نہ ہونے کے سبب ضائع ہونے کا اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا کی، بار بار یہی کہا کہ اے اللہ میں تجھ سے شکایت کرتی ہوں، اور اللہ نے ان کے اس عجز کو تجھی سے شکایت کرتی ہوں، اور اللہ نے ان کے اس عجز کو قبول فرمایا اور زہار کو طلاق نہیں بلکہ ایک نامعقول بات قرار دے کر اس کا کفارہ مقرر فرما دیا۔ جو لوگ آیت نمبر 2، جو لوگ زہار کرتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں سے، نہیں ہیں وہ مائیں ان کی، نہیں ہیں ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے جنا ان کو، بلا شبہ وہ کہتے ہیں ناپسندیدہ بات اور جھوٹ، بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ زہار کرتے ہیں اپنی بیویوں سے پھر واپس لینا چاہیں اپنی کہی ہوئی بات، یعنی اب اس کا کفارہ کیا ہے؟
تو آزاد کرنا ہے ایک غلام کا قبل اس کے کہ وہ چھوئیں ایک دوسرے کو، یہ نصیحت کی جاتی ہے تمہیں اس کی، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جس کو نامیسر ہو غلام تو روزے رکھنا ہے 2 ماہ کے لگاتار قبل اس کے کہ وہ چھوئیں ایک دوسرے کو۔ پھر جو نہ طاقت رکھتا ہو تو کھانا کھلانا ہے 60 مسکینوں کو، یعنی وہ اوسط کھانا جو تم خود کھاتے ہو، یہ اس لیے کہ تم یقین رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یعنی کہ اس کا کفارہ بتا دیا، کیونکہ کفارہ جب ادا کریں گے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، ذلیل ہوں گے جیسے ذلیل ہوئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے، یعنی جیسے پچھلی قومی تھی، جیسے فرعون تھا۔ اور نازل کی ہیں ہم نے نشانیاں واضح، اور کافروں کے لیے ہے رسوا کرنے والا عذاب۔ جس دن اٹھائے گا انہیں اللہ سب کو، پھر آگاہ کرے گا انہیں ان اعمال کے بارے میں جو انہوں نے کیے، گن رکھے ہیں وہ اللہ نے جبکہ وہ بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا نہیں دیکھا تو نے یہ کہ اللہ ہی جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 شخصوں کی مگر وہ ہوتا ہے چوتھا ان میں سے۔ اب یہاں پہ کچھ جماعتی زندگی کے بھی مسائل آ رہے ہیں کہ جو سب منافقین تھے وہ گروپ بندی کرتے تھے، سرگوشی کرتے تھے، تو دوسرے لوگوں کو محسوس ہوتا تھا کہ ان کے بارے میں ہی بات ہو رہی ہے۔ نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 شخصوں کی مگر وہ ہوتا ہے چوتھا ان میں سے، اور نہ 5 شخصوں کی مگر وہ ہوتا ہے چھٹا ان میں سے، اور نہ کم اس سے، یعنی اگر 2 افراد ہیں تو وہ تیسرا اللہ ہے، اور نہ زیادہ مگر وہ ہوتا ہے ان کے ساتھ جہاں کہیں بھی وہ ہوں، پھر آگاہ کرے گا انہیں ان اعمال کے جو انہوں نے کیے روز قیامت، بے شک اللہ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جو سرگوشیاں کر رہے ہوتے ہیں ان کو سن رہا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں یہ پڑھ چکے ہیں، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا تھا سرگوشی سے، پھر دوبارہ وہی کرتے ہیں کہ منع کیا گیا انہیں جس سے، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں گناہ اور سرکشی کی اور رسول کی نافرمانی کی، یعنی وہ جو منافقین تھے وہ جو اسکیمیں بناتے تھے، اور جب آتے ہیں تیرے پاس تو دعا دیتے ہیں تجھے کہ نہیں دعا دی تجھے اس جیسی اللہ نے، اور کہتے ہیں اپنے دلوں میں کیوں نہیں عذاب دیتا اس پر اللہ ہمیں جو ہم کہتے ہیں، کافی ہے ان کے لیے جہنم، داخل ہوں گے وہ اس میں، سو کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب احادیث میں یہ آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب آتے تھے تو السلام علیکم کہنے کے بجائے السام علیکہ کہتے تھے، سام موت کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر میں تو وہ دعائیں خیر دے رہے ہوتے تھے، لیکن حقیقت میں وہ موت مراد لیتے تھے، بد دعا دیتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے جواب میں صرف وعلیکہ فرماتے تھے، کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ موت تم پر ہی واقع ہو۔ تو پھر اس کے بعد وہ لوگ یہ سوچتے کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہمارے اس کلمہ کہنے سے ضرور ہم پر عذاب نازل ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات کے جواب میں یہ فرما رہے ہیں
کہ ان لوگوں کے لیے دوزخ ہی کافی ہے۔ یہ چیز سورہ نساء کی آیت نمبر 114 میں بھی آئی ہے، جس میں آتا ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم، کہ ان لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی، جو ہمیں اس آیت کے سٹارٹ میں جو ہم نے پڑھا ہے۔ اب پھر اے ایمان والو، جب تم سرگوشی کرو تو نہ کرو، سرگوشی کرو گناہ اور سرکشی کی اور رسول کی نافرمانی کی، اور سرگوشی کرو نیکی اور پرہیزگاری والے کاموں کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ بے شک سرگوشی شیطان کا کام ہے تاکہ آزردہ کر دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی کہ ان کو بھی بعض اوقات انسان ہونے کے ناطے ان کو محسوس ہوتا تھا کہ جو صحیح مسلمان تھے کہ ہمارے بارے میں یہ منافق کوئی بات کر رہے ہیں، دکھ پہنچتا تھا۔ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نہیں ضرر پہنچا سکتا انہیں ذرا بھی مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اے ایمان والو، جب کہا جائے تم سے کہ جگہ کشادہ کرو مجلسوں میں، تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، کشادگی دے گا اللہ تمہارے لیے، اور جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ کھڑے ہوا کرو، بلند کرے گا اللہ ان کے جو ایمان لائے تم میں سے، اور ان لوگوں کے کہ جنہیں عطا کیا گیا ہے علم درجے، اور اللہ ان سے جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ یعنی جب کوئی اجتماع وغیرہ ہوا کرے تو اس کے بعد ختم ہوئے تو چلے جایا کرو۔ اے ایمان والو، جب سرگوشی کرنا چاہو تم رسول سے، یعنی اب وہ بعض لوگ اپنا چودراہٹ دکھانے کے لیے، اپنے آپ کو بڑا پن دکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کے کہتے تھے کہ ہم آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا پابندی لگائی کہ اے ایمان والو، جب سرگوشی کرنا چاہو تم رسول سے تو پہلے دیا کرو اپنی سرگوشی کرنے سے کچھ صدقہ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اور زیادہ پاکیزہ بھی۔ پھر اگر نہ میسر ہو تمہیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اب چونکہ ان کا مقصد صرف اپنی امپورٹنس دکھانا ہوتا تھا، تو یہ منافقین کا یہ طرز عمل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی زحمت کا باعث تھا۔ جس طرح عبداللہ بن ابی کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے خطبے کے لیے کھڑے ہوتے تو وہ اپنی چودراہٹ جتانے کے لیے اگلی صف میں کھڑا ہو جاتا اور حاضرین سے مخاطب ہو کر کہتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو۔ اب جب یہ حکم آیا صدقہ دینے کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرگوشی سے پہلے، تو حضرت علی کہتے ہیں میں واحد شخص تھا جس نے اس حکم پر عمل کیا اور صدقہ دے کر آپ سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کی۔ پھر یہ بھی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جو غریب اور نادار لوگ اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کا یہ عذر قبول فرماتے ہوئے انہیں معاف فرما دے گا۔ کیا ڈر گئے ہو تم اس سے پہلے کہ ادا کرو اپنی سرگوشی سے صدقات، سو جب نہ کیا تم نے ایسا اور معاف کر دیا اللہ نے تمہیں، تو اب قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، اور اللہ پوری طرح باخبر ہے ان کاموں سے جو تم کرتے ہو۔ یعنی یہ جو سرگوشی کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے صدقہ دینے کا جو حکم تھا پھر وہ منسوخ ہو گیا۔ کیا نہیں دیکھا تو نے انہیں جو دوستی کرتے ہیں اس قوم سے کہ غضب کیا ہے اللہ نے ان پر، اور نہ وہ تم میں سے ہیں۔ یعنی کون ہے؟ جو کہ ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں، مذبذبین بین ذالک،
اور نہ ان میں سے، اور وہ قسم کھاتے ہیں جھوٹی بات پر جبکہ وہ خوب جانتے ہیں۔ یعنی ایک تو یہاں پر یہود مغضوب علیہم کی طرف اشارہ ہے، پھر ان سے دوستیاں گانٹھنے والے اوس اور خزرج کے منافقین تھے جو ان کے ساتھ اپنے پرانے حلیفانہ تعلقات کو نبھاتے چلے آ رہے تھے۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، یقیناً وہ بہت برا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، سو ان کے لیے عذاب ہے رسوا کرنے والا۔ یعنی اپنی جھوٹی قسموں کو وہ ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، جہاں ان پر کوئی کسی بات پہ گرفت ہونے لگتی تو فوراً قسمیں کھانا شروع کر دیتے کہ معاملہ یوں نہیں یوں تھا۔ ہرگز فائدہ نہ دیں گے ان کو ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ کے آگے ذرا بھی، یہی لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ جس دن اللہ زندہ کر کے اٹھائے گا ان سب کو تو قسمیں کھائیں گے اس کے آگے جیسے قسمیں کھاتے تھے وہ تمہارے آگے، اور گمان کرتے تھے کہ وہ صحیح موقف پر ہیں، سن لو بے شک وہی جھوٹے ہیں۔ غالب آ گیا ان پر شیطان، پھر بھلا دیا اس نے انہیں اللہ کی یاد سے، یہی لوگ ہیں شیطان کا لشکر، حزب الشیطان۔ سن لو بے شک شیطان کا لشکر ہی نقصان اٹھانے والا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے اندر ہوتے ہوئے بھی وہ حزب الشیطان ہیں۔ بے شک جن لوگوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، وہی ہیں ذلیل ترین لوگ۔ لکھ دیا اللہ نے البتہ غالب رہوں گا میں اور میرا رسول، بے شک اللہ بڑی قوت والا بہت زبردست ہے۔ تو نہ پائے گا کسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور روز آخرت پر کہ دوستی رکھیں ایسے لوگوں سے جو مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی، اگرچہ وہ ہوں ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے والے، یہی لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان اور مدد کی ان کی روح کے ذریعے۔ اب یہاں اسے روح کے ذریعے اپنی طرف سے، اور داخل کرے گا انہیں بہشتوں میں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، ہمیشہ رہیں گے وہ ان میں، راضی ہوا اللہ ان سے اور وہ راضی ہوئے اللہ سے، یہی لوگ ہیں اللہ کا لشکر۔ سن لو بے شک اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے پاس یہ جو آیت ہے، اس کے لیے ہم جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 ہے اس کے حوالے سے ہم اسے میچ کر سکتے ہیں، جہاں پر آتا ہے قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور بیویوں کے لیے شوہر یعنی تمہارے رشتہ دار، اور وہ مال جو تم نے بہت محنت سے کمائے، اور وہ تجارت جس کے مندے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے، اور وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ سب چیزیں
تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کے راستے میں جہاد سے، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے۔ اللہ ایسے فاسقوں کو راہ یاب نہیں کرتا۔ اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایک بندہ مومن کی محبت کا اصل امتحان جو ہے وہ زبانی دعویٰ نہیں ہے، نعتیہ اشعار ہونے سے نہیں، پڑھنے سے پورا ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں جہاد، چاہے وہ جہاد باللسان ہو، جہاد بالقلم ہو، جہاد بالقتال ہو، وہ سب اس میں شامل ہیں، ورنہ زبانی دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں پر جو ہمارے پاس آتا ہے ایدناہ بروح من، تو اس سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، الہام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا فضل خصوصی بھی ہو سکتا ہے۔ اور پھر اس کے اینڈ میں جو آتا ہے کہ ان حزب اللہ هم المفلحون، تو ہم یہی چیز پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ کی میں آیت نمبر 56 میں، فَإِنَّ حزب اللہ هم الغالبون، یعنی اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب رہنے والے ہیں، یعنی اصل اور حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے جس کی بشارت حزب اللہ کو دی گئی ہے۔ اس کے بعد ہماری یہاں شروع ہوتی ہے سورہ حشر، اور سورہ حشر کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہ مسبحات کے سلسلے کی پہلی صورت یعنی حدید کا جو حدید کا آغاز سبح للہ ما فی السماوات والارض سے ہوا تھا، اور یہاں پر سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض کا اضافہ ہے، یعنی اس میں ایمفسس جو ہے وہ زیادہ دیا گیا ہے، باقی آیت کے الفاظ جو ہیں وہ وہی ہیں۔ پھر میں اس صورت کے حوالے سے آپ کے بتاتی چلوں کہ یہاں پر یہ یہودی قبیلہ بنو نذیر کی مدینہ منورہ سے جلا وطنی کا واقعے کا ذکر ہے۔ ان شارٹ میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لے کر گئے تو آپ نے جو معاہدات کیے جو تاریخ میں میثاق مدینہ کے نام سے مشہور تھے، اس میں آپ نے جس میں مدینہ کے مشترکہ دفاع کا وعدہ کیا تھا، اس میں 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ اب اس میں جو بنو قینقاع تھا وہ تو معاہدے کے کچھ دیر بعد ہی غزوہ بدر کے بعد اس قبیلے کو مدینہ بدر کر دیا گیا تھا۔ پھر غزوہ احد 3 ہجری کے بعد قبیلہ بنو نذیر نے مسلمانوں کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، اور ان کی مسلسل ریشہ دوانی اور بد عہدی کی وجہ سے بالآخر ربیع الاول 4 ہجری میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے خلاف لشکر کشی کا حکم دے دیا۔ جب مسلمانوں نے ان کی قلعوں کا محاصرہ کر لیا تو انہوں نے چند دن محصور رہنے کے بعد ہتھیار ڈال دیے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جاں بخشی کرتے ہوئے انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا، اور بلکہ آپ نے مزید نرمی کرتے ہوئے انہیں یہ بھی اجازت دے دی کہ جاتے ہوئے وہ جس قدر سامان اونٹوں پر لاد کر لے جا سکتے ہیں لے جائیں۔ پھر تیسرا جس کا بنو نذیر کا جو واقعہ ہے ہمارے پاس وہ یہاں پر آ رہا ہے اس صورت میں، اور پھر بنو قریظہ کا ہم سورہ احزاب میں پڑھ چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تسبیح کرتا ہے اللہ کی جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور وہ غالب بڑی حکمت والا ہے۔ وہی ہے جس نے نکالا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت،
یعنی بنو نذیر جو مدینے سے 6-7 کلومیٹر کے فاصلے پر رہتے تھے، مشرکوں کی مدد کرتے تھے، ان کے پاس بہت سا ساز و سامان، قلعے، زمینیں، کھجوروں کے باغات تھے۔ نہ گمان کرتے تھے وہ تھے تم کہ وہ نکل جائیں گے، اور ان کا گمان تھا انہیں بچا لیں گے ان کے قلعے اللہ سے، پھر آ لیا انہیں اللہ نے ایسی طرف سے کہ نہ تھا انہیں جس کا گمان، یعنی ان کے دلوں میں خیال بھی نہ تھا، ان کے دلوں پر ہی اللہ نے روب ڈال، اور ان کے دلوں میں روب اور ڈال دیا ان کے دلوں میں روب، اجاڑ رہے تھے اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے، سو عبرت پکڑو اے آنکھوں والو۔ اب یہاں پر یہ بنو قریظہ کو کہا جا رہا ہے، سنایا جا رہا ہے، اور اگر نہ لکھ دیا ہوتا اللہ نے ان کے لیے جلا وطن ہونا تو عذاب دیتا انہیں دنیا میں بھی، اور ان کے لیے آخرت میں بھی آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، اور جس نے مخالفت کی اللہ کی تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ جو کاٹے تم نے کھجور کے درخت، یا چھوڑ دیا تم نے انہیں کھڑے اپنی جڑوں پر، تو یہ اللہ کے حکم سے تھا تاکہ رسوا ہوں فاسق۔ اور جو لوٹا دیا مال اللہ نے اپنے رسول کی طرف تو نہیں دوڑائے۔ اب یہ جو آفا اللہ کا لفظ آیا ہے، یہ مال فیک آیا ہے، اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھتے ہیں۔ تو نہیں دوڑائے تم نے اس کے لیے گھوڑے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ غالب کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ ایک تو مال غنیمت کا ذکر تھا جو کہ ہم سورہ انفال میں پڑھ کے آئے تھے، اب یہاں پہ ذکر ہے مال فے کا جو بغیر جنگ کے ہاتھ آ جائے، اور یہ کل کا کل اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوتا ہے۔ اور چونکہ بنو نذیر کا محاصرہ کیا تھا، انہوں نے مرعوب ہو کر ہتھیار ڈال دیے تھے، تو اس مہم کے نتیجے میں جتنی یہ ساری زمینیں اور مال ہاتھ آئے وہ سب مال فے قرار پائیں، یعنی کہ اس میں سے اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اپنی مرضی سے غربا، مسکین اور مساکین کو دیں گے تو دیں گے، لیکن عام مسلمانوں کو اس میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ جو لوٹا دیا اللہ نے اپنے رسول کی طرف بستیوں والوں سے، تو وہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول اور اس کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تو اپنے قرابت داروں کا حق ادا کرنا ہوتا ہے، ان کو دینا تھا، تو ان کو دینے کے لیے، اور مسافروں کے لیے تاکہ نہ رہے وہ گردش میں دولت مندوں کے درمیان تم میں سے، اور جو دے تمہیں رسول تو اس کو لے لو، اور جس سے منع کرے تمہیں تو اس سے باز رہو، اور ڈرو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ مال ان ضرورت مند مہاجروں کے لیے ہے جو بے دخل کر دیے گئے اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے تلاش کرتے ہیں فضل اللہ کا، اور اس کی خوشنودی اور مدد کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، یہی لوگ ہیں سچے۔ اور جنہوں نے ٹھکانہ پکڑا اس گھر مدینہ میں، یعنی انصار، اور ایمان میں پہلے ان سے دوست رکھتے ہیں ان کو جنہوں نے ہجرت کی ان کی طرف، اور نہیں پاتے اپنے دلوں میں خلش اس کی جو دیا گیا ان مہاجرین کو۔ یعنی اب یہاں پہ مال فے جو انصار کو نہیں ملا تو ان کو تسلی دی جا رہی ہے، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ خود ان کو تنگی، اور جو شخص بچا لیا گیا اپنے نفس کے حص سے تو وہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔
اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو آئے ان کے بعد، کہتے ہیں اے ہمارے رب بخش دے ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو، اور جو سبقت بھائیوں کو جو سبقت لے گئے ہم سے ایمان لانے میں، اور نہ رکھ ہمارے دلوں میں کینہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، اے ہمارے رب بے شک تو شفیق رحم والا ہے۔ یعنی سابقین کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کسی مسلمان بھائی کی طرف سے دل میں بغض اور کینہ نہیں رکھتے۔ آیت نمبر 11 سورہ حشر۔ کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو منافق ہیں کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اگر نکالے گئے تم اپنے گھروں سے تو ہم بھی نکلیں گے تمہارے ساتھ، اور نہ کہا مانیں گے تمہارے بارے میں کسی کا کبھی بھی، اور اگر جنگ کی گئی تم سے تو ضرور مدد کریں گے تمہاری، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں۔ یعنی وہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم جنگ کے لیے نکلیں گے، لیکن ان میں بزدلی بھی ہے اور خود غرضی بھی ہے۔ اگر وہ نکالے گئے تو نہ نکلیں گے وہ ان کے ساتھ، اور اگر جنگ ہوئی ان سے تو وہ نہ مدد کریں گے یہ ان کی، اور اگر مدد کریں گے ان کی تو یقیناً پیٹھ پھیر لیں گے، پھر نہیں مدد دیے جائیں گے۔ البتہ تمہارا ڈر زیادہ ہے ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کے ڈر کے، یہ اس لیے کہ یہ لوگ سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ یعنی اگر صحیح سمجھ بوجھ رکھتے ہوتے صحیح طریقے کی تو ایمان لے آتے۔ نہ جنگ کریں گے تم سے اکٹھے ہو کر مگر بستیوں میں جو قلعہ بند ہیں یا اوٹ میں دیواروں کی، ان کی لڑائی آپس میں سخت ہے۔ گمان کرتا ہے تو انہیں کہ وہ اکٹھے ہیں، حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں، اس لیے کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ محض مسلمانوں کے خلاف اکسانے کے لیے یہ باتیں کرتے رہتے ہیں، پھر دوسری اس میں ایک اور بات یہ آتی ہے کہ جو کچھ یہ زبان سے یہ کہتے ہیں تو یہ اس پر عمل نہیں کرتے۔ یعنی بزدلی خود غرضی ان کے مزاج میں ان کے اندر بس چکی ہے، اور یہ جب اللہ اور اس کے رسول سے مخلص نہیں ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے کیا مخلص ہوں گے۔ آیت نمبر 15 سورہ حشر۔ ان کی مثال ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے پہلے تھے زمانہ قریب میں۔ اب یہ کس کی بات آ رہی ہے؟ بنو قینقاع کی۔ چکھا انہوں نے برا نتیجہ اپنے اعمال کا، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ ان کی مثال شیطان کی سی ہے جب وہ کہتا ہے انسان سے کہ کفر کر، پھر جب وہ کفر کرتا ہے تو کہتا ہے میں بیزار ہوں تجھ سے، بے شک میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ پھر ہوا یہ انجام ان دونوں کا، یعنی ایسے انسانوں کا اور شیطان کا، کہ وہ دونوں آگ میں ہیں، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، اور یہی سزا ہے ظالموں کی۔ اب یہ جو آخری رکوع آ رہا ہے یہ سورہ حشر کا، یہ بہت اہم ہے مختلف اعتبارات سے، مختلف مقامات کی قرآن مجید میں اہمیت ہوتی ہے۔ جس طرح ہم بہت سی جگہوں پر کہتے ہیں کہ بعض چیزیں بعض سے جیسے حکمت کے حوالے سے اہم ہوتی ہیں، بعض سائنسی حوالے سے اہم ہوتی ہیں، بعض روح دین کے حوالے سے اہم ہوتی ہیں، تو یہ جو ہے یہ اسماء الحسنہ کے عظیم الشان گلدستے کے اعتبار سے یہ اس رکوع میں، یہ رکوع جو ہے اس میں پورے قرآن میں یہ بالکل یکتا اور منفرد ہے۔ اور اس کو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں
اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور چاہیے کہ دیکھے ہر شخص اسے جو آگے بھیجا اس نے کل کے لیے، یعنی اس نے میں اندر کتنا تقوی ہے، اس نے آخرت کے لیے کیا بھیجا۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اس خوف کے ساتھ ڈرتے رہو کہ اللہ تعالی ناراض نہ ہو جائے، بے شک اللہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اور نہ بنو ان لوگوں کے جیسے جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، پھر بھلا دیا اللہ نے ان کو اپنے آپ سے، یہی لوگ ہیں نافرمان۔ یہ جو آیت ہے اس کی اس حوالے سے اہمیت ہے کہ اقبال نے اپنے فلسفہ خودی کی سورس اس آیت کو بتایا ہے، اور کہ جو انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے وہ اپنی اصل حقیقت کو بھول جاتا ہے، اور پھر وہ حیوان کی سی زندگی گزارنے لگتا ہے، کیونکہ حیوان کے لیے تو کوئی مورل لا نہیں ہے۔ نہیں ہے یکساں اہل دوزخ اور اہل جنت، جنت والے ہی کامیاب ہیں۔ اب ہمارے پاس یہ جو آیت آ رہی ہے اگلی، یہ عظمت قرآن کے بارے میں عظیم ترین آیت ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اگر اتارتے ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو دیکھتا اسے کہ دب جاتا اور پھٹ جاتا، ڈر سے دب جاتا پھٹ جاتا ڈر سے اللہ کے۔ یہ مثالیں ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ اب یہ چیز جو ہم نے انٹروڈکشن ٹو قرآن، تعارف قرآن تھا، اس میں ہم یہ چیز ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم کسی ایک انسان کو کی بھی بات لیتے ہیں تو اس کے کلام سے ہمیں بہت زیادہ اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ ایک پڑھے لکھے انسان کا کلام، ایک جاہل انسان کا کلام، ایک شہری کا، ایک دیہاتی کا، اس کا کلام سے ہمیں پتہ لگتا ہے۔ تو جو اللہ تعالی کا کلام ہے اس میں وہ تاثیر ذات باری تعالیٰ کی تجلی ہے، تو وہ ذاتی باری تعالیٰ کی وہی جو اس کی تاثیر ہے وہ کلام اللہ میں اس کی تاثیر نظر آتی ہے۔ اور یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر ہم اتار دیتے تو دب جاتا اور پھٹ جاتا، اللہ ڈر سے اللہ کے، اس لیے کیونکہ ہم جیسے پڑھ چکے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر گئے تھے تو آپ نے اللہ سے کہا تھا رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے، ولکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو میں اپنی تجلی ڈالوں گا۔ تو وہ پہاڑ جب اپنی جگہ، اگر وہ پہاڑ اپنی جگہ قائم رہ سکا تو پھر تم مجھے دیکھ سکو گے۔ پھر جب اس رب نے پہاڑ پر اپنی تجلی ڈالی، یعنی نور کا پرتو جب پہاڑ پر پڑا تو اس نے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دیا اور حضرت موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو یہ اسی ذات باری قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اور کلام اپنے متکلم کی صفت ہوتا ہے، اسی وجہ سے اس کی یہ تاثیر ہے۔ اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں۔ یہ اسماء خداوندی کا سب سے بڑا گلدستہ آ رہا ہے۔ هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔
सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द वहुवल अजीजुल हकीम। वही अल्लाह है कि नहीं है कोई माबूद सिवाय उसके, जानने वाला पोशीदा बातों का। कौन सी पोशीदा बातें? जन्नत, दोजख, आखिरत, फरिश्ते और जाहिरी बातों का। और वो मेहरबान बेहद रहम करने वाला है। वही अल्लाह है कि नहीं कोई माबूद सिवाय उसके, बादशाह है मुकद्दस, सरासर सलामती वाला, अमन देने वाला, निगहबान, जबरदस्त, बजोर हुक्म नाफिज करने वाला, अजमत वाला। पाक है अल्लाह उससे जो वो शिर्क करते हैं। वही है पैदा करने वाला, दुरुस्त करने वाला, सूरत बनाने वाला। उसी के हैं अच्छे अच्छे नाम। पाकी बयान करता है उसकी जो कुछ आसमानों में है और जमीन में है, और वही है गालिब, बड़ी हिकमत वाला। तो ये बहुत खूबसूरत आयात हैं। और इस सूरत की खुसूसियत ये है कि इसके आगाज में भी अल्लाह की तस्बीह का बयान है, इसके इख्तिताम पर भी अल्लाह की तस्बीह में होता है। आगाज में माजी का सीगा सब्बहा आया है, जबकि इख्तिताम पर मुजारे का सीगा युसब्बिहु है। और इसके इब्तदाई आयत के इख्तिताम पर भी दो अस्माए हुस्ना अल अजीजुल हकीम आए हैं, और आखिरी आयत का इख्तिताम भी इन्हीं अस्माउल हुस्ना पर होता है। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सूरह हशर मुकम्मल हुई, और हम सूरह मुम्तहिना की इब्तिदा करते हैं। मुम्तहिना के मानी है इम्तिहान लेने वाली। मुम्तहिना, सूरह मुम्तहिना का जोड़ा है सूरह हशर के साथ। अब इसके शुरू में भी एक वाक़या आ रहा है। एक बदरी सहाबी थे हजरत हातिब इब्ने बलता। उनका सारा कुनबा मक्का में था। उन्हें अपने घर वालों का डर हुआ कि उनको वहां पर कुफार नुकसान पहुंचाएंगे। तो उन्होंने उनके उनकी उनका ख्याल उनके लिए एक खत लिखा कि मक्का वाले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर चढ़ाई करने वाले हैं। और दरअसल इसमें उनको उनकी, अगरचा वो एक नेक सहाबी थे, मगर उनसे ये खता हो गई। तो इस वाक़े के हवाले से ये सूरत आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ए ईमान वालो। ये फतेह मक्का से पहले का वक्त था, ये उस वक्त की बात है। ए ईमान वालो, ना बनाओ मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त, यानी उन कुफार मक्का की भलाई चाहते हुए, के पैगाम भेजो तुम उनकी तरफ दोस्ती का, हालांकि वो इनकार कर चुके हैं उसका जो आया है तुम्हारे पास हक। निकाल देते हैं रसूल को और तुमको, इसलिए कि ईमान लाए तुम अल्लाह पर जो तुम्हारा रब है। अगर तुम निकले हो जिहाद के लिए मेरी राह में और मेरी रजा जोई के लिए, तुम छुपा कर भेजते हो उनकी तरफ पैगाम दोस्ती का, हालांकि मैं खूब जानता हूँ जो तुम छुपाते हो और जो तुम जाहिर करते हो। और जो कोई करेगा ये काम तुम में से, तो अलबत्ता वो भटक गया सीधी राह से। अब जब उन्होंने ये खत भेजा और उन्होंने एक औरत को दिया, उसने अपनी चुटिया में बांधा। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही आई, तो आपने हजरत अली और दीगर दो सहाबा को भेजा कि उस औरत से वो खत ले लें। उस औरत के जूड़े से वो खत बरामद हो गया। फिर आपने हजरत हातिब बिन बलता को अपनी तरफ अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, इस्तफसार किया कि जो उन्होंने खत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा था कि वो मक्का पर चढ़ाई करने वाले, अगर वो काबू पाले तुम पर तो हो जाएं तुम्हारे दुश्मन, और चलाएं तुम पर अपने हाथ और अपनी जुबानें बुराई के साथ, और चाहते हैं कि किसी
طرح تم کافر ہو جاؤ، ہرگز نہ فائدہ دیں گے تمہیں تمہارے کنبے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن جدائی ڈال دے گا اللہ تمہارے درمیان، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ہے اچھا نمونہ ابراہیم میں اور ان میں جو اس کے ساتھ تھے، جب کہا انہوں نے اپنی قوم سے بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں تم پوچھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ہم منکر ہیں تمہارے اور ظاہر ہو گئی ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور بغض ہمیشہ کے لیے، یہاں تک کہ ایمان لے آؤ تم اللہ اکیلے پر سوائے ابراہیم کے، یہ بات کہنے کے اپنے باپ سے کہ البتہ میں مغفرت مانگوں گا تیرے لیے اور نہیں مجھے اختیار تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کا، اے ہمارے رب تجھ پر بھروسہ کیا ہم نے اور تیری ہی طرف رجوع کیا ہم نے اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ اب یہاں آگے جو دعا آ رہی ہے یہ بھی بہت اہم ہے، آج کل کے حوالے سے بھی یاد کرنے والی ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب نہ بنا ہمیں فتنہ ان کے لیے جو کافر ہیں، اور بخش دے ہمیں۔ اب یہاں پر وہ صحابی جو تھے وہ فتنہ بنے، ان کے لیے فتنہ ہوا جو کافر ہیں، یعنی وہ تختہ مشق بنے۔ اے ہمارے رب بے شک تو ہی ہے غالب بڑی حکمت والا، البتہ تمہارے لیے ان لوگوں میں سے اچھا نمونہ ہے ہر شخص کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ سے ملاقات کی اور روز آخرت کی، جو شخص منہ پھیرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ستودہ صفات ہے، امید ہے کہ اللہ کر دے گا تمہارے اور ان کے درمیان جن سے تمہیں عداوت ہے دوستی۔ یعنی اس میں اللہ کی قدرت اور رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ آج جو تمہارے بدترین دشمن ہیں کل انہیں مسلمان کر دے، چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر ایسے ہی ہوا کہ سب مکے والے مسلمان ہو گئے اور ایک دوسرے پر جان قربان کرنے لگے۔ اللہ قدرت والا ہے اور اللہ ہی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، نہیں منع کرتا تمہیں اللہ ان لوگوں سے جو نہیں لڑے تم سے دین کے بارے میں اور نہیں نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے یہ کہ نیکی کرو تم ان سے اور انصاف کرو ان سے، بے شک اللہ دوست رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ اب صلح حدیبیہ کے حوالے سے جب خواتین کا معاملہ آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو اس کی شرائط تھی کہ کوئی شخص اگر آئے گا تو اسے واپس کر دیا جائے گا مدینہ سے، تو جب خواتین کی بات آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ مردوں کے بارے میں فیصلہ ہوا تھا، خواتین کو واپس نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت صورتحال یہ تھی کہ کچھ مسلمان عورتوں کے شوہر تو کافر تھے اور وہ مکہ میں تھے، تو اب یہ حلال ہیں ان پر یا یہاں کے مسلمان مردوں پر یا نہیں، یہ والے مسائل اٹھ رہے تھے۔ آیت نمبر 9، بے شک منع کرتا ہے تمہیں اللہ ان لوگوں سے جنہوں نے جنگ کی تم سے دین کے بارے میں اور نکال دیا تمہیں تمہارے گھروں سے اور مدد کی اوروں کی تمہارے نکالنے میں کہ تم دوستی کرو ان سے، اور جو دوستی کرے گا ان سے تو یہی لوگ ہیں گناہگار۔ اے ایمان والو جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے تو آزمائش کر لیا کرو ان کی کہ وہ مومن ہیں کہ نہیں ہیں، اللہ جانتا ہے ان کے ایمان کو، پھر اگر معلوم ہو جائے تمہیں کہ وہ ایمان والیاں ہیں تو نہ واپس کرو انہیں کافروں کی طرف، نہیں ہیں وہ عورتیں حلال ان کے لیے اور نہ وہ کافر حلال ہیں ان کے لیے، اور دے دو ان کو یعنی یہاں سے بھجوا دو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا مہر، یعنی مہر واپس لوٹا دو، اور نہیں کوئی گناہ تم پر کہ تم نکاح کر لو ان سے جب تم ادا کر دو انہیں ان کے مہر،
اور نہ رکھو اپنے ہاتھ میں ناموس کافر عورتوں کی، یعنی ان کو طلاق دے دو، اور مانگ لو جو خرچ کیا تم نے، یعنی مہر کے طور پر، اور وہ کافر مانگ لیں جو انہوں نے خرچ کیا۔ یہ حکم ہے اللہ کا، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، اللہ ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ اگر جاتی رہیں تمہارے ہاتھ سے کچھ تمہاری بیویاں کافروں کے پاس، پھر تمہاری باری آئے تو تم دے دو انہیں کہ چلی گئی تھیں جن کی بیویاں، یعنی مال فے یا غنیمت میں سے دے دو، اس قدر جتنا خرچ کیا انہوں نے بطور مہر، تاکہ وہ رقم لے کے وہ پھر یہاں پر نکاح کریں۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان لائے ہو، یعنی وہ صورتحال جب کافر عورت وہاں سے اپنا مہر واپس نہ کرے ہو اور یہاں نکاح کرنے کے لیے مہر چاہیے، وہ صورت بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر اگلی جو آیت نمبر آ رہی ہے، 12 آ رہی ہے، اس میں جو خواتین سے بیعت ہوئی اس کے آرٹیکلز بتائے جا رہے ہیں۔ اے نبی، جب آئیں تمہارے پاس ایمان والی عورتیں تو بیعت کریں وہ تیری اس بات پر، نمبر 1 چیز، نہ شریک ٹھہرائیں گی اللہ کے ساتھ کسی چیز کو، نمبر 2 اور نہ چوری کریں گی، نمبر 3 اور نہ زنا کریں گی، نمبر 4 اور نہ قتل کریں گی اپنی اولاد کو، نمبر 5 اور نہ لائیں گی کوئی بہتان گھڑ کر اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان، یعنی جیسے کوئی سیکشول سکینڈلز وغیرہ کسی پر تہمت لگا دی، اور نمبر 6 اور نہ نافرمانی کریں گی تیری کسی معروف کام میں، تو ان سے بیعت لے اور بخشش مانگ ان کے لیے اللہ سے، بے شک اللہ بخشنے والا رحم پر کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، نہ دوستی کرو ان لوگوں سے کہ غضب کیا اللہ نے ان پر، بے شک مایوس ہو چکے ہیں وہ آخرت سے، جیسے مایوس ہو چکے ہیں کافر قبرستان والوں کے دوبارہ زندہ ہونے سے۔ یہاں پر ہمارا نصف ہو جاتا ہے، 11:59 ہو رہے ہیں، ہم 7 منٹ کی بریک لیتے ہیں، 12:06 پر ہم انشاءاللہ آگے کنٹینیو کریں گے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الصف. سورہ صف اور سورہ جمعہ کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے. دونوں کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے اور مسبحات میں سے صرف یہی دونوں صورتیں ہیں جو ترتیب میں اکٹھی ہیں. باقی جو تینوں ہیں سورہ حدید، حشر اور تغابن، اس میں دو کوئی صورتیں اکٹھی نہیں آتی. سورہ صف کا موضوع غلبہ دین اور اس کے لیے عملی اور انقلابی جد و جہد سے متعلق ہے. پاکی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکی بیان کرتا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، اور وہی ہے غالب بڑی حکمت والا. اے ایمان والو کیوں کہتے ہو وہ بات جو نہیں کرتے. اب یہاں پر ہمارے پاس چار چار آیتوں کے گروپس آ رہے ہیں اور اس میں مختلف مضامین آ رہے ہیں. تو جو پہلی تمہیدی چار آیتیں ہیں اس میں یہ بات آ رہی ہے، بڑی ہی ناپسندیدہ ہے یہ بات اللہ کے نزدیک کہ تم کہو وہ بات جو نہ کرو. یعنی اللہ تعالیٰ اس شخص سے سخت ناراض اور بیزار ہوتا ہے جو زبان سے کہے بہت کچھ اور کرے کچھ نہ. بے شک اللہ پسند کرتا ہے ان لوگوں کو جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صف بستہ، گویا کہ وہ دیوار ہے سیسا پھیلائی ہوئی. یعنی نماز میں بھی اسی طرح کھڑے ہوتے ہیں کہ نماز کی صف میں بھی کندھے سے کندھا جڑا ہوتا ہے. اب یہ اگلی جو چار آیات ہیں یہ پچھلی امت مسلمہ کے بارے میں. اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے اے میری قوم کیوں ایذا دیتے ہو تم مجھے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف. پھر جب کج رو ہوئے وہ کج کر دیے اللہ نے ان کے دل، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو نافرمان ہیں. اور جب کہا عیسیٰ نے اے اولاد عیسیٰ بن مریم نے اے اولاد یعقوب، بے شک میں رسول ہوں اللہ کا تمہاری طرف، تصدیق کرنے والا اس کی جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے تورات، اور خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو آئے گا میرے بعد، اس کا نام احمد ہے. پھر جب وہ آیا ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے سری. کون ہے اس سے بڑھ کر ظالم جو باندھے اللہ پر جھوٹ، حالانکہ اسے دعوت دی جا رہی ہو اسلام کی طرف، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا ظالم لوگوں کو. چاہتے ہیں کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے. اب یہ یہودیوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ چونکہ کہ وہ سامنے سے آ کر ملاقات نہیں کرتے تھے، سازشیں مقابلہ نہیں کرتے تھے، سامنے سے آ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے، سازشیں کرتے تھے کہ بجھا دیں اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے، اور اللہ کمال تک پہنچائے گا اپنے نور کو اگرچہ یہ برا لگے کافروں کو. اب اگلی جو ہمارے پاس آیات آ رہی ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے متعلق ہیں. وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ تاکہ غالب کرے اسے سارے دینوں پر. یعنی آپ کے آنے کا مقصد کیا تھا کہ سب دینوں پر غالب ہو یہ دین. اگرچہ برا لگے مشرکوں کو. اے ایمان والو کیا میں بتاؤں تمہیں ایسی تجارت جو بچا لے تمہیں عذاب سے جو دردناک ہے.
اس عذاب سے جو دردناک ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنی مالوں اور جانوں کے ساتھ، یہی بہتر ہے تمہارے حق میں اگر تم سمجھو۔ یعنی مومن کا نصب العین جو ہے وہ صرف آخرت ہونا چاہیے، دنیا کی کامیابی نہیں ہونا چاہیے، دنیا میں دین کے یا جہاد کے حوالے سے بھی کامیابی نہیں ہونا چاہیے، ہر چیز اللہ کی رضا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ معاف کر دے گا وہ تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تمہیں ایسی بہشتوں میں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، اور پاکیزہ گھر ہمیشگی کی بہشتوں میں۔ یہی ہے کامیابی بہت بڑی، یعنی یہی مومن کا نصب العین ہونا چاہیے۔ اور یہ کہ اور ایک بات اور جسے پسند کرتے ہو تم، یعنی تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی دنیا میں ہی مل جائے، چاہے وہ دنیا کے حوالے سے ہو یا دین کے حوالے سے ہو، وہ مدد اللہ کی طرف سے اور جلد فتح ہے۔ خوشخبری دے دیجئے ایمان والوں کو، اے ایمان والو تم ہو جاؤ مددگار اللہ کے، جیسے کہا عیسیٰ بن مریم نے حواریوں سے، کون ہے مددگار میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ کہا حواریوں نے ہم مددگار ہیں اللہ کے، لیکن بہت لمبا ٹائم جدوجہد کی حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے، 300 سال لگے۔ سو ایمان لایا ایک گروہ اولاد یعقوب میں سے، اور انکار کیا ایک گروہ نے، پھر مدد کی ہم نے ان کی جو ایمان لائے تھے ان کے مقابلے میں، پھر وہ ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، پھر وہ ہو گئے غالب۔ یعنی اللہ کے مددگار بننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اللہ کے دین کا جھنڈا سر بلند کرنے پر کمر بستہ ہو جاؤ۔ یہی چیز جو ہم سورہ فتح کے حوالے، سورہ فتح میں آیت نمبر 10 میں پڑھ چکے ہیں، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم۔ یعنی بیعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پر ہو رہی ہے، لیکن سودا اللہ سے ہو رہا ہے۔ یعنی عملی طور پر اس بیعت میں 2 کے بجائے 3 ہاتھ ہیں۔ اللہ کی مدد کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی کتاب کو آگے پھیلائیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ رہی ہے سورہ جمعہ، اور اس کا اور سورہ صف کا جوڑے کا تعلق ہے۔ جیسے کہ ہم نے پہلی بات کی، ان میں نبی کریم کی بعثت کے بھی پہلو سے پر بحث بھی آتی ہے، اور اس میں ہمارے پاس سورہ صف میں ہم نے پڑھا نبی کریم کا مقصد بعثت یعنی دین کو غالب کرنا تھا، جبکہ سورہ جمعہ کا مقصدی جو مرکزی مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جائے اس عظیم مشن کی تکمیل کے لیے۔ اس اعتبار سے سورہ جمعہ 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ پہلی 4 آیات میں قرآن کے ذریعے دعوت اور تبلیغ، اور اس کے بعد کی 4 آیات میں بنی اسرائیل کے تذکرے کے حوالے سے ہمارے لیے عبرت کا پیغام، اور آخری 3 آیات میں نماز جمعہ کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں پر تسبیح کا مضارع کا صیغہ آ رہا ہے۔ سب پاکی بیان کرتا ہے اللہ کی، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بادشاہ ہے پاک ذات، غالب بڑی حکمت والا۔ وہی ہے جس نے بھیجا امیوں میں سے ایک رسول، انہی میں سے پڑھتا ہے ان پر اس کی آیتیں۔ یعنی آیتیں کیوں پڑھتے ہیں؟ تاکہ ان کے غلط نظریات ختم ہوں۔
اور ان کا اس کے بعد کیا کرتا ہے، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے، اور نماز جمعہ بھی جو ہے اس تزکیہ نفس کا ایک حصہ ہے، اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت کی باتیں، اور بے شک وہ اس سے پہلے قطعی گمراہی میں پڑے ہوئے۔ اب یہی چیز ہمارے پاس ہم پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں۔ اس کا ہمارے پاس 4 مرتبہ آیا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 151 اور 164 میں، اور اس میں ہمارے پاس کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ تلاوت آیات، تزکیہ، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت۔ اس میں ساری یہ بات آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس سب چیزوں کے لیے جو اعلیٰ دعوت ہے اور تزکیے کے یہ سب کے لیے وہ قرآن مجید ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں وہاں صحیح مسلم کی حدیث ہے، میں تمہارے درمیان وہ شے چھوڑے جا رہا ہوں جسے تم مضبوطی سے تھام لوگے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب۔ یعنی ہمارے لیے تا قیامت ہر زمانے کے مسلمانوں کے لیے قرآن مجید گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم مقام ہے، اور یہ اس لیے کہ حضرت موسیٰ کے عصا سے کئی گنا بڑا معجزہ ہے۔ عصائے موسیٰ تو صرف حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں معجزہ تھا، آپ کے بعد تو وہ معجزہ نہیں رہا، اور لیکن یہ قرآن مجید یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ رسالت قرآن مجید قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، ہر اس شخص کے لیے معجزہ ہے جو اس کا حق پہچانے اور ادا کرے۔ آیت نمبر 4، یہ فضل ہے اللہ کا، عطا کرتا ہے وہ جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ آیت نمبر 5 بہت اہم ہے، مثال ان لوگوں کی جو حامل بنائے گئے تھے تورات کے، پھر نہ اٹھایا انہوں نے بار اس کا، ایسی ہے جیسے گدھا اٹھائے ہوئے وہ کتابیں۔ یعنی بنی اسرائیل کی مثال انہوں نے تورات کے ساتھ وہ سلوک کیا، تو گدھے کو کتابیں اٹھانے کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ بری مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیتوں کو۔ یہاں جھٹلایا سے کیا مراد ہے؟ عمل سے جھٹلایا، اور اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا ظالم قوم کو۔ یعنی اس میں امت محمدیہ کو تلقین کی جا رہی ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ یعنی ایک گدھا ہے، اس کے اوپر آپ جتنی مزید کتابیں انسائکلوپیڈیاز لا دیں، اس کے دماغ میں تو کچھ نہیں جائے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جب ان کی بنی اسرائیل کو کتاب دی تو انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور اب یہ جو قرآن مجید ہے اس سے ہم اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے جتنا اس پر محنت کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اے قرآن والو، تم قرآن کو تکیہ ذہنی سہارا نہ بنا لینا، بلکہ تمہیں چاہیے کہ رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کرو جیسا کہ اس کی تلاوت کا حق ہے، اور اس کو پھیلاؤ، اس کو خوش الہانی سے پڑھو، اس میں تدبر کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، یعنی کہ اس کے حقوق ادا کرو۔ اے پیغمبر کہہ دیجئے، اے لوگو جو یہودی ہوئے، اگر تمہیں گھمنڈ ہے کہ تم ہی دوست ہو اللہ کے سب لوگوں کو چھوڑ کر، تو خواہش کرو موت کی اگر تم سچے ہو۔ یہ والا مضمون ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 94، 95، 96 کے حوالے سے بھی پڑھ چکے ہیں۔ نہیں خواہش کریں گے اس کی کبھی بسبب اس کے جو آگے بھیج چکے ان کے ہاتھ، اللہ ہی خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ کہہ دیجئے بے شک وہ موت
جس سے بھاگتے ہو تم وہ تو تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم لوٹائے جاؤ گے اس کی طرف جو جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر باتوں کا، پھر بتا دے گا تمہیں وہ کچھ جو تم کیا کرتے تھے۔ اب یہاں آگے سے پھر نماز جمعہ کا آ رہا ہے کہ حزب اللہ کا ہفتے وار اجتماع، جس میں خطبہ ہوتا ہے تعلیم قرآن کے لیے۔ اے ایمان والو، جب پکارا جائے نماز کے جمعے کے لیے تو دوڑو وہ اللہ کے ذکر کی طرف، اور چھوڑ دو خرید و فروخت، یعنی خطبہ اور نماز دونوں۔ یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب پوری ہو چکے نماز تو پھیل جاؤ زمین میں اور تلاش کرو فضل اللہ کا، یعنی جمعے کے بعد اپنے دوپہر کو اپنے کاروبار تم کر سکتے ہو، اور یاد کرو اللہ کو بہت زیادہ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ دیکھتے سودا بکتا یا کھیل تماشا تو ٹوٹ پڑتے اس کی طرف اور چھوڑ جاتے ہیں تجھے کھڑا۔ کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے بہتر ہے کھیل تماشے اور تجارت سے، اور اللہ ہی بہترین روزی دینے والا ہے۔ جب یہ آخری آیت کے حوالے سے ایک مرتبہ جمعے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، اس وقت تجارتی قافلہ باہر سے غلہ لے کر آ گیا۔ اس کے ساتھ اعلان کی غرض سے نقارہ بجتا تھا، تو شہر میں اناج کی کمی تھی، لوگ دوڑے کہ اس کو ٹھہرائیں، اور اکثر لوگ چلے گئے۔ آپ کے ساتھ 12 آدمی جن میں خلفائے راشدین بھی تھے باقی رہ گئے، جس پر یہ آیت اتری۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتی ہے سورہ منافقون، سورہ منافقون، اور اس کے بعد آنے والی سورہ تغابن کا جوڑا ہے اس حوالے سے کہ سورہ منافقون میں نفاق پر بحث ہے اور سورہ تغابن میں ایمان پر بحث ہے۔ اس میں سورہ منافقون میں نفاق کی حقیقت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو شعوری طور پر دھوکہ دینے کے لیے ایمان لایا ہو، یا وہ شخص جس نے دل سے قبول کیا مگر کمزوری ہے، ضعف ایمان ہے۔ اس حوالے سے اس میں بات کی جا رہی ہے، نفاق کی مختلف سٹیجز بھی اس میں بتائی جا رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آتے ہیں تیرے پاس منافق کہتے ہیں ہم گواہ ہیں کہ بے شک تو رسول ہے اللہ کا، اور اللہ جانتا ہے بے شک تو رسول ہے اس کا، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ بے شک منافق جھوٹے ہیں۔ منافقوں کی پہلی سٹیج کیا ہوتی ہے منافقت کی؟ کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بنا رکھا ہے انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال، دوسری سٹیج، یعنی کہ جب لوگ ان کے سچ جھوٹ کا اعتبار نہیں کرتے تو وہ قسمیں کھانے لگتے، پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ اب تیسری سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جب وہ قسمیں کھانے کے بعد بھی اگلی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ جو دین پھیلا رہا ہے اس سے انہیں نفرت ہونے لگتی ہے، اسے روکتے ہیں اس کے کام سے، پھر روکتے ہیں اللہ کی راہ سے۔ بے شک برا ہے جو وہ کرتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایمان لائے پھر منکر ہو گئے تو مہر لگا دی گئی ان کے دلوں پر، سو وہ کچھ نہیں سمجھتے، یعنی ان کا دل سخت اور سیاہ ہوتا جاتا ہے گویا اس پر مہر لگ گئی۔ جب تو دیکھتا ہے انہیں تو اچھے لگتے ہیں تجھے ان کے ڈیل ڈول، اور اگر وہ گفتگو کرے تو سنتا ہے متوجہ ہو کر ان کی بات، گویا وہ لکڑیاں ہیں ٹیک لگائی ہوئی، یعنی وہ لکڑیاں جو اپنے بل پر کھڑی نہیں ہوتی، گمان کرتے ہیں ہر چیخ و پکار کو اپنے خلاف، وہی دشمن ہیں سو بچ کر رہے ان سے، ہلاک کرے انہیں اللہ، کہاں پھرے جاتے ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ تاکہ بخشش مانگے، اب دیکھیں یہ ایک فرق ہے منافقت میں اور ضعف ایمان میں۔ جب ایمان صرف اس میں کمزوری ہوتی ہے تو انسان اپنی غلطی مان لیتا ہے، لیکن جب وہ غلطی ماننا چھوڑ دے، یہ ہم سورہ توبہ کے حوالے سے ہم یہ سارا کچھ پڑھ چکے ہیں، تو پھر وہ منافقت میں شامل ہو جاتا ہے جب بہانے بنانے لگ جائے۔
اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ آؤ تاکہ بخشش مانگے تمہارے لیے، اللہ کا رسول تو موڑ لیتے ہیں اپنے سر، اور تو دیکھتا ہے انہیں اس سے کہ باز رہتے ہیں اور وہ خود کو بڑا سمجھ رہے ہیں۔ یکساں ہے ان کے حق میں، خواہ تو بخشش مانگے ان سے یا ان کے لیے، خواہ تو بخشش مانگ ان کے لیے یا نہ بخشش مانگ ان کے لیے، ہرگز نہ بخشے گا انہیں اللہ۔ بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا نافرمان لوگوں کو۔ وہی ہے جو کہتے ہیں کہ نہ خرچ کرو ان لوگوں پر جو پاس رہتے ہیں رسول اللہ کے، حتیٰ کہ وہ بکھر جائیں، حالانکہ اللہ ہی کے خزانے ہیں آسمان اور زمین کے، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ کہتے ہیں اگر ہم لوٹ گئے واپس تو ضرور نکال دے گا عزت والا وہاں سے کم عزت والے کو، اور اللہ ہی کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ ایک جگہ دو شخص لڑ پڑے، ایک مہاجرین کا تھا اور ایک انصار کا تھا۔ کچھ پانی پر جھگڑا تھا، دونوں نے اپنی حمایت کے لیے اپنی اپنی جماعتوں کو پکارا، جس سے ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ جب یہ خبر عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا اس تک پہنچی تو تو اس نے کہا اس سفر سے واپس ہو کر ہم مدینہ پہنچیں گے تو شہر کے معزز زور آور لوگ بے قدروں کو نکال دیں گے۔ یعنی کہ اس نے مہاجرین اور انصار کے درمیان لڑائی ڈلوانے کی کوشش کی۔ تو ایک صحابی زید بن ارقم نے یہ بات سن کر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی، آپ نے عبداللہ بن ابی کو بلایا تو وہ قسمیں کھانے لگا کہ یہ تو اس نے غلط کہا ہے، جس پر یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کو سچا کر دیا۔ اب یہ جو نفاق ہے اس کا علاج ہے انفاق، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اے ایمان والو، نہ غافل کر دیں تمہیں تمہارے مال اور نہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے، اور جس نے کیا ایسے تو ایسے لوگ تو یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور خرچ کرو اس مال سے جو دیا ہم نے تمہیں قبل اس کے کہ آ جائے تم میں سے کسی کو موت، تب وہ کہے میرے رب کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے تھوڑی سی، تاکہ میں خیرات کرتا اور ہو جاتا نیک لوگوں میں سے۔ اور ہرگز نہ مہلت دے گا اللہ کسی کو جب آ جائے گا اس کی موت کا وقت، یعنی انفرادی اجل جو ہوتی ہے وہ مؤخر نہیں ہوتی، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اب الحمدللہ یہ ہماری سورہ منافقون مکمل ہوئی۔ اب ہم سورہ تغابن کی ابتدا کرتے ہیں۔ تغابن کا مطلب ہے ہار جیت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکی بیان کرتا ہے اللہ کی جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، ایمانی مباحث کے حوالے سے قرآن مجید کی سورہ تغابن جامع ترین سورت ہے۔ اس کی جو شروع کی آیات ہیں اس میں ہمارے پاس ایمان ثلاثہ کا ذکر ہے، یعنی ایمان باللہ اور صفات باری تعالیٰ، ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ، اور پھر اگلی 3 آیات میں ایمان کی زوردار دعوت دی گئی ہے کہ اس کو قبول کرو، اس سے اپنے باطن کو منور کرو۔ تو اس حوالے سے اب ہم اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اگلی آیت پڑھتے ہیں، پہلی آیت پڑھ لی، اگلی آیت پڑھتے ہیں۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا تم کو، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن ہے، اور اللہ اسے جو تم کرتے ہو دیکھ رہا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو بنایا، چاہیے تو یہ تھا کہ سب اس پر ایمان لاتے،
مگر بعض منکر بن گئے، بعض ایماندار بن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرف جانے کی استعداد اور قوت دی تھی، سب کو فطرت سیاح پر پیدا کیا تھا، مگر کوئی فطرت پر قائم رہا اور کسی نے اس کے خلاف راہ اختیار کی، تو اللہ کو دونوں کا علم ہے۔ پیدا کی اس نے آسمان اور زمین برحق، اور صورت بنائی تمہاری، سو کیا ہی اچھی صورت ہے تمہاری، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے تم سب کو۔ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور جانتا ہے جو تم چھپا کر کرتے ہو اور جو اعلانیہ کرتے ہو، اور جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، یعنی تمہارے سب کانشیس مائنڈ کو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ کیا نہیں پہنچی تمہیں خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے پہلے، پھر انہوں نے چکھا وبال اپنے کام کا، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اب یہ آیات رسالت پر ہیں، یہ اس لیے کہ آتے رہے ان کے پاس رسول ان کے واضح نشانیاں لے کر، تو وہ کہتے تھے کیا آدمی ہدایت دیں گے ہمیں؟ سو انہوں نے انکار کیا اور روگردانی کی اور بے پرواہی کی اللہ نے، اور اللہ بے نیاز ستودہ صفات ہے، یعنی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں کہ جو نافرمان قوم ہو اس کو ختم کر کے ایک دوسری قوم لے آئے۔ گمان کرتے ہیں لوگ جو منکر ہیں کہ ہرگز نہ اٹھائے جائیں گے، وہ کہہ دیجئے کیوں نہیں، ابھی آخرت کے بارے میں ہے، قسم ہے میرے رب کی تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور بتا دیا جائے گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے، اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے، سو ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر، یعنی قرآن مجید کا ذکر ہے جو ہم نے اتارا، اور اللہ ان کاموں سے جو تم کرتے ہو باخبر ہے۔ جس دن اکٹھا کرے گا تمہیں جمع ہونے کے دن، وہ دن ہوگا ہار جیت کا، یوم التغابن، قیامت ہی کا نام ہے۔ دنیا کی ہار جیت کی کیا حیثیت ہے، اصل ہار جیت تو وہ ہوگی جو کوئی ایمان لایا اللہ پر اور اس نے عمل کیے نیک، دور کرے گا اللہ اس سے اس کے گناہ اور داخل کرے گا اسے ایسی بہشتوں میں کہ بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ، یہی ہے کامیابی بہت بڑی۔ اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، یہی لوگ ہیں جہنم والے، ہمیشہ رہیں گے اس میں، اور کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہ جو ہمارے پاس آگے آیات آ رہی ہیں اس میں ثمرات ایمانی کا ذکر ہے۔ نہیں پہنچتی تمہیں کوئی مصیبت مگر حکم الہی سے، اور جو ایمان لایا اللہ پر تو وہ ہدایت دیتا ہے اس کے دل کو، اور اللہ ہی ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تکلیف میں اور نعمت میں ہر حالت میں راضی رہتا ہے جب انسان تو اللہ کے خلاف شکایت نہ کرے، نرمی سختی میں راحت تکلیف میں ہر حالت میں اللہ کا حکم مانے، ایسا نہ کرو گے تو تمہارا اپنا ہی نقصان ہے۔ اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، پھر اگر تم نے منہ موڑا تو بس ہمارے رسول کے ذمے ہے پہنچا دینا صاف صاف، اللہ نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، اور اللہ ہی پر چاہیے کہ بھروسہ کریں ایمان والے۔ اے ایمان والو، بے شک بعض تمہاری بیویاں اور تمہاری کچھ اولاد تمہارے دشمن ہیں، بچو ان کے شر سے، اور اگر معاف کر دو اور درگزر کرو اور بخش دو تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب یہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ دین پر عمل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے کچھ گھر والے زوج ہیں یا اولاد ہے جو آپ کو اس سے روکنا چاہ رہے ہیں تو ان کی، اور یا وہ خود عمل نہیں کر رہے، تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ غلطی ان کی دیکھی اندیکھی کر دو، صفا پلٹ دیا کرو، در حقیقت تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، یعنی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔
اور اللہ کے ہاں اجر ہے بہت بڑا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا ان کے بیٹے کے حوالے سے ہم نے پڑھا۔ سو ڈرتے رہو اللہ سے جس قدر تم سے ہو سکے، اور سنو اور اطاعت کرو اور خرچ کرو، یہی بہتر ہے تمہارے لیے۔ اور جو کوئی بچا لیا گیا اپنے نفس کی حرص سے تو ایسے ہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اگر تم قرض دو گے اللہ کو قرض حسنا تو دگنا کرے گا اسے تمہارے لیے اور بخش دے گا تمہیں، اور اللہ بڑا قدردان بے حد بردبار ہے، یعنی ایسا قدردانی کرتا ہے، ایسی قدردانی کرتا ہے کہ تھوڑے سے عمل پر بہت زیادہ ثواب دیتا ہے، اور تحمل اتنا کرتا ہے کہ گناہ دیکھ کر بھی فوری عذاب نہیں دیتا۔ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا غالب، بڑی حکمت والا۔ اب یہاں پر ہماری سورہ تغابن ختم ہوئی، اس کے بعد ہماری یہ دو سورتیں رہتی ہیں، سورہ طلاق اور سورہ تحریم۔ ان دونوں سورتوں کے حوالے سے یہ میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ دونوں سورتیں یا ایھا النبی سے شروع ہوتی ہیں، اور ان دونوں کا جوڑا ہے اس حوالے سے کہ ان میں ایک تو اسلام کے معاشرتی نظام بلکہ خاص طور پہ آئلی نظام سے متعلق نکات آئے ہیں۔ دوسرے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ میاں بیوی کا جوڑا چونکہ انسانی معاشرے کی بنیاد ہے، اس لیے اس کو درست رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، لیکن یہ نہ ہو کہ ایک ہی طرف بہت زیادہ جھک جائے۔ اس میں ہمارے پاس جیسا کہ پہلے سورہ طلاق کے حوالے سے ہے کہ گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے اور اختلاف کی صورتحال رہتی ہے تو پھر طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، اور یہ ایک اینڈ ہے۔ اور دوسرا اینڈ یہ ہے کہ گھریلو زندگی میں عدم توازن کی یہ انتہا ہو جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی اور اہل و عیال کی اس حد تک دل جوئی کرے کہ اس میں وہ شریعت کے احکام ہی کو بھول جائے اور دعوت دین کو ہی پہنچانا بھول جائے، کبھی اسے خیال نہ رہے۔ تو یہ ہمارے پاس دوسری انتہا ہے، دوسرا اینڈ ہے، وہ ہمارے پاس سورہ تحریم میں آئے گا۔ اور دونوں میں خطاب تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا گیا ہے، لیکن اصل میں اس سے امت کی تعلیم مقصود ہے، کیونکہ جیسا کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ نہ تو آپ نے اپنی کسی زوجہ کو طلاق دی اور نہ ہی آپ کو طلاق دینے کی اجازت تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطلاق۔ اے نبی، اہل ایمان سے کہہ دیجئے کہ جب تم طلاق دو اپنی بیویوں کو طلاق دونے ان کی عدت خیال کر کے، یعنی اگر طلاق رجعی ہے تو شوہر رجوع کر سکتا ہے، اور شمار کرو عدت اور ڈرتے رہو اللہ سے جو تمہارا رب ہے، اور نہ نکالو انہیں ان کے گھروں سے اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی کہ اب اگر عدت چل رہی ہے تو پھر اسے گھر سے نہ نکالے جب تک کہ عورت اپنی مرضی سے نہ نکلے، سوائے اس کے کہ کرے وہ کوئی کھلی بے حیائی، یعنی وہ کوئی بدکاری کرے۔ یہ حدیں ہیں اللہ کی، اور جو تجاوز کرے گا حدود اللہ سے تو بے شک ظلم کیا اس نے اپنی جان پر۔ تو نہیں جانتا شاید اللہ پیدا کر دے اس کے بعد کوئی صورت، یعنی اب جو عدت میں اس کو گھر سے نہ نکالو، یعنی ہو سکتا ہے ایک طلاق دی ہو، اس کے بعد وہ سوچ لے کہ اب میں اسے رجوع کر لیتا ہوں، غصہ ختم ہو جائے۔ پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی عدت کو تو روک رکھو انہیں معروف طریقے سے، یا علیحدہ کر دو انہیں معروف طریقے سے۔ یعنی جب طلاق رجعی ہے تو عدت ختم ہو جانے کو آئے تو عورت کو دستور کے مطابق یا تو اسے رجوع کر کے اپنے نکاح میں رہنے دو، یا عدت ختم ہونے پر معقول طریقے سے جدا کر دو، اور گواہ کر لو دو معتبر آدمیوں کو اپنے میں سے، اور ٹھیک ٹھیک گواہی اللہ کے لیے اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور روز آخرت پر۔
اور جو ڈرا اللہ سے تو اس میں تو پھر کیا ہوگا، یعنی تقوی اختیار کرے گا تو پیدا کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کی راہ، اور دوسری چیز روزی دے گا اس کو جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا، اور تیسری چیز اور جو بھروسہ کرے گا اللہ پر تو وہ ہے کافی اس کے لیے۔ بے شک اللہ پورا کرتا ہے اپنا کام، یعنی اللہ تعالی دین کو ہی غالب کرتا ہے، سچ کو ہی وہ اوپر لاتا ہے، بے شک مقرر کر رکھا ہے اللہ نے ہر چیز کا اندازہ۔ اور جو عورتیں مایوس ہو چکی ہوں حیض سے تمہاری عورتوں میں سے، اگر تم کو شک ہو تو ان کی عدت ہے 3 مہینے، اور وہ عورتیں بھی جنہیں حیض نہیں آتا اور حمل والی عورتیں ان کی عدت ہے کہ جن دیں اپنا بچہ۔ اور جو شخص ڈرے گا اللہ سے تو پیدا کر دے گا وہ اس کے لیے اس کے کام میں آسانی۔ یہ حکم ہے اللہ کا، اور جو نازل کر دیا اس نے تمہاری طرف، اور جو ڈرے گا اللہ سے تو دور کر دے گا اس سے اس کے گناہ اور بڑھا دے گا اس کے لیے اس کے اجر۔ ٹھہراؤ اپنی متعلقہ عورتوں کو جہاں تم خود رہتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور نہ ایذا دو انہیں کہ تنگ کرو انہیں، اور اگر ہوں وہ حمل والیاں تو خرچ کرو ان پر، حتیٰ کہ جنے بچہ۔ پھر اگر وہ دودھ پلائیں بچے کو تمہارے لیے تو دو انہیں ان کی اجرت، اور طے کر لو باہمی طور پر بھلے طریقے سے۔ اور اگر ضد کرو گے آپس میں تو دودھ پلائے گی اس بچے کو کوئی اور عورت۔ آیت نمبر 7 سورۃ الطلاق۔ چاہیے کہ خرچ کرے وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق، یعنی بچے کی پرورش کا خرچ باپ پر ہے، چاہے وہ زیادہ وسعت والا ہو تو زیادہ خرچ کرے، کم والا ہو تو کم خرچ کرے، جتنا اللہ نے اسے رزق دیا۔ اور وہ کہ نپی تلی ملتی ہو جس کو روزی تو چاہیے کہ خرچ کرے اس سے جو دیا اسے اللہ نے، نہیں تکلیف دیتا اللہ کسی کو مگر اسی قدر جو عطا کیا اسے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاها، ان قریب کر دے گا اللہ بات تنگی کے فراخی۔ اور بہت سی بستیاں تھیں کہ سرکشی کی انہوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں کے حکم سے، تو حساب میں پکڑا ہم نے ان کو سخت حساب میں، اور عذاب دیا ہم نے انہیں عذاب اندیکھا۔ یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو یاد رہے کتنی بستیاں اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی پاداش میں تباہ اور برباد ہو چکی ہیں۔ پھر مزہ چکھا انہوں نے اپنے کام کے وبال کا، اور ہوا انجام ان کے کام کا گھاٹا۔ تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب، سو ڈرتے رہو اللہ سے اے عقل والو جو ایمان لائے ہو۔ بے شک نازل کیا اللہ نے تمہاری طرف ذکر، رسول ہے جو پڑھ کر سناتا ہے تم کو اللہ کی آیتیں صاف صاف، تاکہ نکالے ان کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک اندھیروں سے اجالے کی طرف۔ اور جو کوئی ایمان لائے اور عمل کی اس نے نیک داخل کرے گا اسے بہشتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، رہیں گے وہ ان میں ہمیشہ، بے شک خوب دی ہے اللہ نے اسے روزی۔ اللہ ہی ہے جس نے بنائے 7 آسمان اور زمین بھی انہی کی طرح۔ اب اس آیت سے میں معلوم ہوتا ہے کہ زمینیں بھی 7 پیدا کی ہیں، جو کہ بعض احادیث سے بھی ثابت ہے۔ نازل ہوتا، یا آیات متشابہات میں سے ہے، نازل ہوتا رہتا ہے اس کا حکم ان کے درمیان تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، اور یہ کہ اللہ نے بلا شبہ احاطہ کر رکھا ہے ہر چیز کا اپنے علم سے۔ اب الحمدللہ ہماری یہاں پر سورۃ الطلاق مکمل ہوئی، اور اب ہم سورۃ التحریم کی ابتدا کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بات کی کہ ان دونوں کا جوڑا ہے، اور ان میں آئلی زندگی کے معاملات کے حوالے سے کا دوسرا رخ یہاں پر بتایا گیا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
اپنی بیویوں کی دلجوئی کے لیے کچھ نہ کھانے کی قسم کھا لی تھی، اس کے حوالے سے آتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ صحیح بخاری اور مسلم میں جو نقل ہوا ہے وہ یہ ہے کہ آپ حضرت زینب بنت جہش کے پاس کچھ دیر ٹھہرے اور وہاں شہد پیا۔ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما دونوں نے وہاں معمول سے زیادہ دیر تک آپ کے ٹھہرنے سے روکنے کے لیے یہ اسکیم تیار کی کہ ان میں سے جس کے پاس بھی آپ اس کے بعد تشریف لائیں تو ان سے کہے گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر ایک قسم کا پھول ہے جس میں بسانت ہوتی ہے کہ بو آ رہی۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تو زینب کے گھر سے صرف شہد پیا ہے، اب میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ میں یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات تم کسی کو مت بتلانا۔ آپ نے ساتھ یہ بات بھی واضح کر دی تو پھر اس میں حکم آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی کیوں حرام کرتا ہے تو اسے جو حلال کیا ہے اللہ نے تیرے لیے؟ چاہتا ہے تو خوشنودی اپنی بیویوں کی، اور اللہ بڑا بخشنے والا بے حد رحم والا ہے۔ فرض کر دیا اللہ نے تمہارے لیے کھولنا تمہاری قسموں کا، اور اللہ تمہارا آقا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اس حوالے سے قسموں کو کھول کر اس کا کفارہ ادا کرنے کے حوالے سے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 89 میں آتا ہے اللہ تعالی مواخذہ نہیں کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں میں جو لغو ہوتی ہیں، لیکن وہ ضرور مواخذہ کرے گا تم سے تمہاری ان قسموں پر جن کو تم نے پختہ کیا ہے، سو اس کا کفارہ ہے کھانا کھلانا 10 مساکین کو اوسط درجے کا، جیسا کہ تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا کپڑا پہنانا یا غلام آزاد کرنا۔ پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ کفارہ ہے تمہاری قسموں کا جب تم قسم کھا کر توڑ بیٹھو اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو واضح کر رہا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ اور جب راز سے کہی نبی نے اپنی کسی بیوی سے ایک بات، پھر فاش کر دیا اس نے اس کو اور ظاہر کر دیا اس کو اللہ نے نبی پر، تو اس نے جتلا دیا اس میں سے کچھ اور اعراض کیا کچھ سے۔ پھر جب جتلائی اس کو وہ بات تو وہ پوچھنے لگی کس نے خبر دی تجھے اس کی؟ کہا نبی نے خبر دی مجھے سب کچھ جاننے والے ہر بات سے باخبر نے۔ یعنی حضرت حفصہ کی طرف اشارہ ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے باوجود اس راز کا ذکر حضرت عائشہ سے کیا، اور حضرت حفصہ کے استفسار پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کس نے کہا، آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے مطلع کیا ہے۔ تو آگے آتا ہے حضرت حفصہ اور چونکہ حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کا خاص مقام تھا تو ان کے تعلقات بھی بہت زیادہ تھے۔ اگلی آیت میں آیت نمبر 4 میں آتا ہے حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ سے اگر تم توبہ کر لو تو دونوں اللہ کے آگے تو یقیناً جھک گئے تمہارے دل، اور اگر مدد کرو گی ایک دوسرے کی اس کے خلاف تو بے شک اللہ کا ساتھی، بے شک اللہ ساتھی ہے اس کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ ساتھی ہے، اور جبرائیل اور صالح ایمان والے اور فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں۔ قریب ہے کہ رب اس کا اگر نبی طلاق دے تم کو بدلے میں دے اس کو بیویاں بہتر تم سے فرما بردار ایمان والیاں اطاعت شاہ رجوع کرنے والیاں عبادت گزار روزے دار شوہر واردیدہ اور کنواریاں۔ اب اس سے اگلی آیت بہت اہم ہے، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، جس پر مقرر ہیں فرشتے تند خو سخت گیر، نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی حکم کی جو وہ حکم فرمائے انہیں،
اور بجا لاتے ہیں جو بھی حکم دیا جاتا ہے انہیں۔ اے لوگوں جنہوں نے کفر کیا، کوئی عذر نہ پیش کرو آج، بس بدلہ پاؤ، بدلہ پاؤ گے اس کا جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے۔ اے ایمان والو، توبہ کرو اللہ کے سامنے، توبہ سچی، یعنی ایسی توبہ کہ دل میں پھر اس گناہ کا خیال نہ رہے۔ امید ہے کہ تمہارا رب دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہ اور داخل کرے گا تمہیں بہشتوں میں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں۔ اس دن نہ رسوا کرے گا اللہ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے اس کے ساتھ۔ اب یہ یہاں پر پھر وہی بات آ رہی ہے جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، نور کی، جو پل صراط پر سے گزرتے ہوئے نور ہوگا، اس کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ ان کا نور دوڑتا ہوگا ان کے آگے، یعنی ان کے دل کا جو ایمان ہے اس کا نور آگے ہوگا، اور ان کے داہنے ہاتھ پر ان کے اعمال صالحہ کا نور ہوگا۔ کہیں گے ہے ہمارے رب پورا کر ہمارے لیے ہمارا نور اور بخش دے ہمیں، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس میں ہمارے پاس حدیث میں آتا ہے کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینہ سے عدن تک مسافت کے برابر فاصلہ تک پہنچے گا، کسی کا نور مدینہ سے صنعا تک، اور کسی کا اس سے کم، یہاں تک کہ کوئی مومن ایسا بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ بڑھے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث میں آتا ہے ان میں سے بعض کو تو اتنا نور عطا کیا جائے گا جو بہت بڑے پہاڑ کی مانند ہوگا، ان کی دائیں طرف دوڑتا ہوگا، کسی کو اس سے کم نور عطا کیا جائے گا، کسی کو اتنا نور عطا کیا جائے گا گویا اس کے ہاتھ میں کھجور کا درخت ہے، اور کسی کو اس سے کم نور، حتیٰ کہ ان میں سے آخری شخص کا یہ حال ہوگا کہ اس کو بس اتنا نور عطا کیا جائے گا جو اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر ہوگا، جو کبھی جلتا ہوگا اور کبھی بجھتا ہوگا، اور اس نور پر کو لیتے ہوئے ہمیں پل صراط کو کراس کرنا ہوگا اور نیچے جہنم ہوگا۔ یہی چیز ہم اس حوالے سے سورہ حدید میں پڑھ چکے ہیں۔ اے نبی، آیت نمبر 9، اے نبی جہاد کر کفار سے، منافقوں سے، اور سختی کر ان پر، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور کیا ہی برا ٹھکانہ۔ اب ہمارے پاس آگے کی آیات میں کچھ مثالیں آ رہی ہیں، بیان کی اللہ نے مثال کافروں کے لیے نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کی، یعنی جس میں مرد نیک تھا اور بیوی گناہگار تھی، وہ راز فاش کر دیتی تھیں، اور تھیں وہ دونوں نکاح میں دو بندوں کے، ہمارے نیک بندوں میں سے، پھر خیانت کی ان دونوں نے، ان کی تو کام نہ آئے ان کے اللہ کے ہاں ذرا بھی، اور کہہ دیا کہ دونوں داخل ہو جاؤ دوزخ میں، داخل ہونے والوں کے ساتھ، یعنی نکاح کی، یعنی نبی کی بیوی ہونا انہیں جہنم کے عذاب سے نہ بچا سکا۔ اور بیان کی اللہ نے مثال ان لوگوں کی جو ایمان لائے فرعون کی بیوی کی، یعنی حضرت آسیہ کی یہاں پر بات آ رہی ہے، جب اس نے کہا رب ابنی لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب بنا دے میرے لیے اپنے پاس ایک گھر جنت میں، اور نجات دے مجھے فرعون اور اس کے کام سے، اور نجات دے مجھے ظالم لوگوں سے۔ اور پھر ہمارے پاس اس میں پھر آگے آتا ہے، ہم ایک اور مثال آ رہی ہے، اور مریم بیٹی عمران کی، جس نے حفاظت کی اپنی ناموس کی، پھر پھونک دی ہم نے اس میں اپنی روح، یعنی نیک ماحول، عورت بھی نیک اور مانتی تھی اپنے رب کی باتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اور وہ تھی اطاعت گزار میں سے۔ اب یہاں پر جب فرعون کو معلوم ہوا حضرت آسیہ کے بارے میں کہ وہ حضرت موسیٰ کی مددگار تھی، تو وہ ان کو طرح طرح سے ایذا دیتا تھا، اور
اور اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کا محل ان کو دکھا دیتے تھے اللہ تعالیٰ، جس سے ان کی وہ سختیاں آسان ہو جاتی تھیں۔ آخر میں فرعون نے ان کو قتل کر دیا، اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے کامل ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہاں آخری آیت میں حضرت مریم کا ذکر ہے، اور پھر یہاں پر یہ مختلف مثالیں آئیں، اور پھر جو دونوں برے لوگوں کی مثال ہے وہ سورہ تبت یدا ابی لہب میں آتی ہے، جو ابو لہب اور اس کی بیوی کی مثال آتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آخری پارے میں پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا 28واں پارہ مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔